جب اس حکومت کا 5 سال ختم ہوں گے جی تو جو ہماری اوسط شرح نمو ہوگی زیادہ سے زیادہ 3% ہوگی، جو کہ ان کو ورثے میں ملی تھی 5.5%۔ مہنگائی ان کو ورثے میں ملی تھی 4.5%، وہ 9% سے زیادہ ہوگی۔ بیرونی قرضوں کے بڑھنے کی رفتار پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی۔ ملکی سرمایہ کاری اور بیرونی سرمایہ کاری جو 2018 میں آئی تھی اوسطاً اس سے کم رہے گی۔ صحیح۔ اور آپ نے تو 2023-24 کا کہا ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں جی اب یہ اگر حکومت چیلنج کرنا چاہے تو آپ اس پروگرام میں آپ کے پاس آ کے بات کر لیں۔ 2075 میں 24 کی بات نہیں کر رہا، 2075 تک ہم نے یہ حرکتیں کر کے یہ یقینی بنا لیا ہے کہ پاکستان کی فیکس آمدنی جو ہے وہ OECD ممالک سے کم رہے گی۔ نمبر 1، ہم نے اس بات کو یقینی بنا لیا ہے کہ 2075 تک خدا نخواستہ پاکستان کا ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کو زبردست خطرات اور زبردست چیلنجز سامنے آئیں گے۔ عمران خان صاحب نے جو یہ فرمایا تھا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس ضمنی بل کے بعد اس بات کو یقینی بنایا ہے موجودہ حکومت نے کہ پاکستان آئندہ بھی IMF کے پاس جائے گا، چاہے یہی حکومت ہو اگلی یا کوئی اور آئے، وہ پھر IMF کے پاس جائے گا۔ یہ ایک سازش کے تحت معاشی پالیسیوں کو اس طرح استوار کیا گیا کہ پاکستان کی معیشت اتنی کمزور رہے کہ آئندہ بھی 24ویں مرتبہ، یہ 23 دفعہ جا چکے، پھر ہم جائیں گے۔ تو یہ عمران صاحب کا جو یہ دعویٰ تھا یہ باطل ہے۔ پلیز سبسکرائب کر لو۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ بازاروں میں جس طریقے سے مہنگائی کی جاتی ہے، جو مافیات سرگرم ہوتے ہیں وہ پہلے ہی ہو گئے تھے۔ دیکھیے، اس سے پہلے آپ مجھے چند جملے بولنے کی اجازت دے دیں۔ پاکستان کی معیشت کو زبردست خطرات اور زبردست چیلنجز سامنے آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اس کے لیے خطرات بڑھیں گے۔ مہنگائی تو آپ یہ دیکھیے کہ جنوری میں 5.7% تھی، اس وقت 12.5% ہو گئی۔ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ فرمایا تھا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا، یہ بالکل غلط ہے۔ سازش کے تحت معاشی پالیسیوں کو اس طرح استوار کیا گیا کہ پاکستان کی معیشت اتنی کمزور رہے کہ آئندہ بھی 24ویں مرتبہ، یہ 23 دفعہ جا چکے، پھر ہم جائیں گے۔ تو یہ عمران صاحب کا جو یہ دعویٰ تھا یہ باطل ہے۔ جولائی سے اب تک اتنی زبردست کمزور، $25 ارب کا تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، $40 ارب کی امپورٹس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، $24 گر گیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ۔ تو یہ جان بوجھ کے معیشت کو تباہ کر کے اشرافیہ کو نوازا گیا، بیرونی اشرافیہ نیو گریڈ گیم کے مقاصد پورے کیے گئے اور اس کے تحت پاکستان کو پھنسایا گیا کہ ہم اس سے 2 دن کا کام تھا IMF سے مذاکرات کر کے طے کرنا۔ تو شاہد صاحب ہم اتنا پھنس چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، اب ہم نکلیں گے کیسے اس سے؟ 2023 یا 2024 میں معیشت کی صورتحال آپ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب اس حکومت کا 5 سال ختم ہوں گے جی تو جو ہماری اوسط شرح نمو ہوگی زیادہ سے زیادہ 3% ہوگی، جو کہ ان کو ورثے میں ملی تھی 5.5%۔ مہنگائی ان کو ورثے میں ملی تھی 4.5%، وہ 9% سے زیادہ ہوگی۔ بیرونی قرضوں کے بڑھنے کی رفتار پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی۔ ملکی سرمایہ کاری اور بیرونی سرمایہ کاری جو 2018 میں آئی تھی اوسطاً اس سے کم رہے گی۔ صحیح۔ اور آپ نے تو 2023-24 کا کہا ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں جی اب یہ اگر حکومت چیلنج کرنا چاہے تو آپ اس پروگرام میں آپ کے پاس آ کے بات کر لیں۔ 2075 میں 24 کی بات نہیں کر رہا، 2075 تک ہم نے یہ حرکتیں کر کے یہ یقینی بنا لیا ہے کہ پاکستان کی فیکس آمدنی جو ہے وہ OECD ممالک سے کم رہے گی۔ نمبر 1، ہم نے اس بات کو یقینی بنا لیا ہے کہ 2075 تک خدا نخواستہ پاکستان کا ہر بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا۔ ہمارا 95-96 میں 15.4% تھا ٹیکس GDP، آج جو ہے وہ 2018 میں 11 تھا، اب آپ 10 پر آ گئے۔ تو یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے، ایکچولی ٹیکس انہوں نے کیا کیا ہے، ایک نان فائلر کا کنسپٹ لے کے آئے۔ اللہ کے غضب سے ڈریں۔ نان فائلر یہ ہے کہ ایک خاتون خانہ ہے، ایک بیچارہ پینشنر ہے جس کی آمدنی جو ہے، جس کے پاس 20 لاکھ روپے ہے، جس کی آمدنی 2 لاکھ روپیہ مہینہ سال ہے، صرف وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو نان فائلر کہا اور اس سے 30% ٹیکس لے رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، نل ریٹرن فائل کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ نان فائلر کیا ہوتا ہے؟ مجھے یا تو فائلر ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے۔ اب جس آدمی کی آمدنی 6 لاکھ سے کم ہے اس کو آپ نے نان فائلر ڈکلیئر کرا کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وکیل کے پاس جا کے 100 روپے کا ٹیکس دے دیں یا نل ریٹرن کر دیں۔ لاکھوں کی ریٹرنس جو آئی ہیں وہ نل ہیں،
تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ٹیکسوں میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ ٹیکس کی چوری تو بڑی ہے، ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑی ہے. ٹیکس جی ڈی پی ریشو تناسب 2018 سے کم ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق، منسٹری آف فائنانس کے مطابق. تو سوائے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ریمیٹنسز جو 111.4 کے تحت آ رہی ہیں، آپ کے تمام اشاریے 2018 جو کہ دیوالیہ پن کی بات کر رہے تھے اس سے خراب ہیں. میں آپ کو مثال دے دوں، جو ہمارا تجارتی خسارہ 2018 میں تھا جس کو یہ دیوالیہ کہہ رہے تھے، وہ اگر آپ کو یاد ہو $37.5 بلین تھا. آج 7 مہینے میں 28 سے 29 ارب ڈالر ہو گیا. تو یہ تو 40 سے اوپر جا رہا ہے. اگر وہ دیوالیہ تھے، اللہ کے غضب سے ڈریں، تو پھر آج کیا ہے؟ یہ کون سا امپورٹ ہو رہی ہے؟ ذرا ہمیں بتا تو دینا یہ کیا چیز آ رہی ہے. کنزمپشن کے گڈس آ رہے ہیں، یہ گاڑیاں آ رہی ہیں، یہ موبائل آ رہے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ امپورٹ کیوں آپ نے کر دی؟ اس لیے کر دی کہ آپ نے 21 مہینے تک مجرمانہ طریقے سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو معطل رکھا، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو شرح سود کم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے مارچ سے جون تک شرح سود گرائی 13.25 سے 7%. کوئی معمولی نہیں ہے. اس کی وجہ سے امپورٹس بڑھی.